الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرم العلماء فإنهم ورثة الأنبياء، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ امتوں میں جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جو دین لے کر آئے، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس دین کو سنبھالنے، اس دین کو باقی رکھنے اور اس دین کو آگے پھیلانے کی ذمہ داری ان کے پیروکاروں اور ان کے علماء پر تھی. لیکن وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر اخلاقیات سے اتنے نیچے چلے گئے کہ انہوں نے اپنے دین کی حفاظت نہ کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ان سابقہ ادیان کا نام و نشان مٹ گیا اور ختم ہو گیا. اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی کسی بھی شکل میں نہیں آئے گا. چونکہ یہ نبی بھی آخری، ان کا لایا ہوا دین بھی آخری، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت، اس دین کی تعلیم، اس دین کی ترویج اس امت کے علماء کے سپرد کر دی کہ جن کا کام یہ ہے کہ اس دین کو باقی رکھیں، دین کی اصل حالت کو برقرار رکھیں، چاہے کتنی ہی رکاوٹیں درپیش کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آئیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء امت نے اپنی اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا ہے، نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نبھاتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ کے حکم سے، وہ سابقہ امتوں، سابقہ ادیان کے علماء کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں عطا کیا گیا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اکریم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام کا اکرام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو. کیوں؟ فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام کی میراث ان کی جائیداد نہیں ہوتی، ان کا مال نہیں ہوتا، ان کی دولت نہیں ہوتی. انبیاء کرام کا میراث ان کا لایا ہوا دین، ان کا لایا ہوا علم ہوا کرتا ہے. یہ علم کس چیز کا نام ہے، اس حوالے سے میں مختصراً چند گزارشات آپ کو بس عرض کرنا چاہوں گا. علم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جان لینا، کسی چیز کا سیکھ لینا، یہ علم کہلاتا ہے.
یہ ٹیوب لائٹ ہے یا یہ انرجی سیور ہے، یہ ہمیں روشنی دیتا ہے، تو ہمیں اس کا علم آ گیا کہ اس انرجی سیور کی وجہ سے روشنی ہمیں حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمارا علم صرف یہاں تک محدود ہے۔ یہ بنتا کیسے ہے، اس کے اندر ٹیکنالوجی کون سی استعمال ہوتی ہے، اس کا علم نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، اس کا علم اس کے بنانے والے انجینئر کے پاس ہے۔ پھر اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ بجلی کو کنیکشن کیسے دیا جاتا ہے، یہ سارے معاملات کیسے کیے جاتے ہیں، کیسے بجلی روا دوا رہتی ہے، اس کا علم ان انجینئرز کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا علم ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے اس کام کو سیکھا ہوا ہے۔ تو یہ مراحل ہیں علم کے، مختلف مرحلے ہیں، ان مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے کا اگر کسی کو علم آ جاتا ہے تو اس کا علم وہیں تک محدود ہے، اس سے آگے کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن صلاحیتوں کی بنا پر وہ ایک محدود درجے کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ ان صلاحیتوں میں سے پہلی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس عطا فرمائے ہیں، حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے، کہ ہم زبان سے ذائقہ چکھ کر کسی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ناک سے سونگھ کر حاصل کر سکتے ہیں، کان سے سن کر حاصل کر سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں سے چھو کر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا علم محدود ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ پھر عقل کا درجہ آ جاتا ہے، اور عقل کے درجے سے بھی ہمیں ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ معلومات بھی ہماری محدود ہیں، ایک حد پر جا کر عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، رک جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب عقل کے ذریعے سے ہم نے یہ تو پتہ چلا لیا کہ فلاں کاروبار کے اندر زیادہ نفع ہے، مجھے وہ فلاں کاروبار کر لینا چاہیے، میں وہ کاروبار آغاز بھی کر دیتا ہوں، یہاں تک تو میری عقل کام کر رہی ہے، لیکن اس سے آگے کہ وہ کاروبار میرے لیے کرنا جائز ہے شرعاً یا ناجائز ہے، اس کاروبار سے میرا اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، میرے نبی تو مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، اس کا جواب ہمیں عقل نہیں دے سکتی، اس کا جواب ہمیں علم کا سب سے اونچا ذریعہ جو کہ وحی الہی ہے وہ دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں وہاں سے جا کر ملتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے ہم بعض باتیں معلوم تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ باتیں یا وہ اشیاء یا وہ چیزیں یا ان کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ چیز ہمیں عقل نہیں بتلاتی، یہ چیز ہمیں وہ علم بتلاتا ہے جو انبیاء کرام لے کر آتے ہیں۔ اس لیے سب سے افضل علم وہ علم ہے جو انبیاء کرام لے کر آئے، اور جو آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس لیے اس کو علم الآخرت کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں میرے اللہ مجھ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، آخرت میں جناب محمد الرسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ یہ چیزیں ہمیں وحی الہی سے پتہ چلتی ہیں، نہ عقل ان باتوں کا پتہ چلا سکتی ہے، نہ ہمارے حواس ان باتوں کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جب یہود کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا کہ انہوں نے اپنا دین بیچ دیا، اپنا علم بیچ دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آخر میں پھر فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ پہلے بھی فرمایا کہ وہ جانتے ہیں اور تحقیق جانتے ہیں، تحقیق کے صیغے کے ساتھ، اور آخر میں پھر فرمایا کہ کاش کو وہ جان لیتے۔ جانتے تو پہلے بھی تھے، تو پھر اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کاش کہ وہ جان لیتے؟ تو علماء کرام نے بڑی خوبصورت اس کی تعبیر لکھی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو تھا، وحی کا علم ان کے پاس تھا، لیکن اس وحی کے علم پر عمل نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہلا کے اندر ہی شمار فرمایا۔ تو علم ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس علم پر عمل ہونا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جان لینا، سیکھ لینا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جان کر اور سیکھ کر اس چیز کو اپنے استعمال میں لے کر آنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔
تو بات میرے خیال ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علم کا معنی کیا ہے۔ علم کا معنی یہ ہے کہ وہ ذریعہ جس کے واسطے سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ہماری آخرت اچھی ہوگی یا بری ہوگی، یہ اصل علم ہے، اور اس کا نام علم الہی ہے، اور اس کا نام وحی الہی ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ پیدا ہو کہ جی باقی جو دنیا کے علوم ہیں وہ بھی تو علوم ہیں، کوئی ڈاکٹری کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کر رہا ہے، کوئی فلاں علم حاصل کر رہا ہے، تو کوئی فلاں علم حاصل کر رہا ہے، تو اس کا بھی لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ علم کا اطلاق اس کے اوپر درست ہے کہ وہ بھی سیکھنے کے معنی میں آتا ہے، کہ وہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بجلی کیسے بنانی ہے، وہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں گھر کیسے بنانا ہے، وہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں علاج کیسے کرنا ہے، لیکن یہ علم ایسا علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں آخرت کے اپنے انجام کا پتہ چل سکے۔ اس لیے علماء نے اس کی تقسیم دو علوم میں کر دی ہے کہ فرمایا کہ ایک تو علم الآخرت ہے اور ایک علم المعاشرت ہے۔ آخرت کا علم وہ علم کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری آخرت درست ہے کہ نہیں ہے، اور معاشرت کا علم وہ علم کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر سروائیو کرنا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر جینا ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، تو اس زندگی کو ہم کس طریقے پر گزاریں کہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں اور ہمارے اوپر کوئی مسائل بھی نہ آئیں۔ تو اس علم کا نام علم المعاشرت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معاشرت سکھلائی جاتی ہے، پیسہ کمانا سکھلایا جاتا ہے۔ تو علم الآخرت بہرحال علم المعاشرت سے افضل بھی ہے، اور اس کا مرتبہ بھی اونچا ہے، اور اس کا درجہ بھی اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم الآخرت کے سیکھنے والوں پر اور سکھانے والوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، اپنے علماء کرام کی عزت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ یہ انبیاء کے ورثاء ہیں، اور انبیاء کی میراث جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جائیداد نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، ان کی میراث ان کا علم ہے، ان کی میراث ان کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو آغاز گفتگو میں نے اس بات سے کیا تھا کہ گزشتہ ادیان مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے جو علماء تھے، اس علم کے جو جاننے والے تھے، ان علماء نے اور ان علوم کے جاننے والوں نے اس دین کی حفاظت نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ رحمت نازل فرمائی ہے، اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ شفقت فرمائی ہے کہ جو دین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیں دے کر گئے تھے، آج بھی الحمدللہ وہ من وعن محفوظ ہے۔ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، آپ انجیل کی مثال لے لیں، آپ توریت کی مثال لے لیں، آج کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زبان میں نازل ہوئی تھی، اور اگر کوئی یہ جانتا بھی ہے کہ وہ اصل میں کس زبان میں نازل ہوئی تھی تو ان زبانوں کا آج کوئی وجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ قرآن کریم کہ اس کی زبان کا بھی وجود ہے، اور قرآن کریم کے الفاظ کا بھی وجود ہے، اور صرف الفاظ تو بہت دور کی بات کہ قرآن میں کہاں زبر ہے، کہاں زیر ہے، کہاں پیش ہے، کہاں شد ہے، کہاں مد ہے، کہاں جزم ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ آج بھی اسی طرح یہ قرآن کریم محفوظ ہے جس طرح اللہ جل شانہ نے نازل فرمایا تھا۔ کیوں؟ کس کی برکت سے؟ یہ ان علماء کرام کی برکت سے، ان صحابہ کرام کی برکت سے کہ جن تک یہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا پہنچا تھا۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا، اکرم العلماء، اپنے علماء کرام کی عزت کیا کرو، فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہوں گے ان کا درجہ، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا جتنا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ، مقام اور مرتبہ بلند ہوا کرتا تھا۔ یہ فضیلتیں ایسے نہیں حاصل ہو جاتی، یہ فضیلتیں قربانیاں دینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ سب سے بڑے علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ حضرات صحابہ کی بابرکت ذوات تھی، ان کی مقدس ہستیاں تھیں۔ حضور نے اپنا علم ان کو منتقل کیا، انہوں نے پھر اپنے شاگردوں کو منتقل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا 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 آج ہم تک یہاں پہنچا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1500 کتابوں کے مصنف ہیں، 1500 کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، 1500 کتابوں کے مصنف ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں صوفیاء کرام کا اکرام ایسے کرتا ہوں جیسے کہ اپنے بھائیوں کا اکرام کرتا ہوں، اور علماء کرام کا اکرام ایسے کرتا ہوں جیسے کہ اپنے باپ کا اکرام کرتا ہوں۔ صوفی جو ہوتے ہیں، درویش لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان کو میں اس طرح کی عزت دیتا ہوں جس طرح کہ اپنے بھائیوں کو عزت دیتے ہیں، حالانکہ خود بہت بڑے عالم ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہماری حدیث کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کر ملتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بر صغیر کے علماء میں حدیث کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ کسی نہ کسی واسطے سے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے جا کر ملتی ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے بھی یہ اعزاز بخشا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامعہ اشرفیہ کے محتمم، جن کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا۔ ان کو یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی ہر کتاب کی درس نظامی کا جو کورس ہے اس کی ہر کتاب کی ابتدائی اسباق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے براہ راست پڑھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کو یہ شرف بخشا ہے کہ سال دوم سے لے کر سال آخر تک ایک کتاب میں نے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھی ہے، تو اس طرح ایک واسطے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے بھی استاد ہیں، صرف ایک واسطہ ہے درمیان میں۔ تو بر صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں ان میں سے ہر عالم کی سند کہیں نہ کہیں حضرت تھانوی سے جا کر ملتی ہے۔ تو حضرت کیا فرماتے ہیں علماء کرام کے متعلق؟ یہ میں نے حوالہ اور تعارف اس لیے پیش کیا کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ خود کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں علماء کرام کی عزت ایسے کرتا ہوں جیسا کہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے علماء کو عطا فرمایا۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام، مرتبہ اور درجہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کا درجہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں ایسے اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ان علماء کرام نے اپنے دین کو بیچا نہیں، دین کی حفاظت کی ہے، دین کی خدمت کی ہے، دین کو باقی رکھا ہوا ہے۔ آج اگر کہیں تھوڑا بہت ٹوٹی پوٹی شکل میں کوئی دین ہمارے پاس موجود ہے تو وہ ان علماء کرام کی برکت سے موجود ہے۔ آج اگر ہم صحیح عقیدے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہمارا میلان درست عقائد کی طرف ہے تو یہ انہی علماء حق کی بدولت ہے، انہی کی برکات ہیں، انہی کی محنت ہے، انہی کے ثمرات ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کہنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ آج کل بڑی باتیں سننے میں آتی ہیں، جی ملک کو بچانا ہے تو جی مولویوں کو درمیان میں سے ختم کر دو، اسلام کو بچانا ہے تو مولویوں کو درمیان میں سے ختم کر دو۔ اس قسم کے جاہل اور احمق قسم کے لوگوں سے انسان یہ پوچھے کہ آج اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو یہ کلمہ کس نے تجھے سکھایا؟ وہ کہے گا جی میرے ماں باپ نے سکھایا۔ پوچھو ان کو کس نے سکھایا؟ کہیں نہ کہیں جا کر مولوی کا ہاتھ ضرور بیچ میں آئے گا۔ قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی مولوی سے ہی جا کر پڑھا ہے۔ ہمارے حرام کام کو حلال کے اندر تبدیل کرنے والا بھی مولوی ہے۔ نکاح سے پہلے حرام، نکاح کے بعد حلال۔ طلاق خدا نہ خواستہ کسی کی ہو جائے تو روتے پٹتے ہوئے مولوی کے ہی آگے پاؤں چھو رہے ہوتے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی حل نکال دو، خدا کے واسطے کوئی حل نکال دو، کوئی ہماری مشکلوں کو آسان کر دو۔ یہ علماء کرام ہیں، یہ علماء کرام ہیں جن کی برکات ہیں اس امت کے اوپر۔ اگر آج اس امت کو کوئی فیض مل رہا ہے تو انہیں علماء کرام کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اور یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ میں جب علماء کرام کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس سے مراد صرف وہ علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو علماء حقہ ہیں، وگرنہ تو علماء سو کا تذکرہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے بدترین طبقہ علماء سو کا طبقہ ہوگا۔ وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ وہ طبقہ ہوگا جو اپنے دین کو بیچ دیں گے، جو اپنے ایمان کو بیچ دیں گے، جو چند ٹکوں کی خاطر اور جھوٹی عزت اور جھوٹی شہرت کمانے کی خاطر اپنا ایمان برباد کر دیں گے۔ ایک وہ طبقہ بھی موجود ہے، لیکن میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، اپنے علماء کرام کی عزت کیا کرو۔ کیوں؟ فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے ورثاء ہیں۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، فیصلے ہو رہے ہوں گے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے، فیصلے ہو رہے ہوں گے. ایک جماعت جنت میں جائے گی، دوسری جماعت جنت میں جائے گی، تیسری جماعت جنت میں جائے گی، چوتھی جماعت علماء کرام کی ہوگی. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو روک لو، یہاں پہ روک لو ان کو. علماء کرام کو روک لیا جائے گا. وہ علماء بڑے پریشان ہوں گے کہ ہمیں جنت میں جانے سے کیوں روک لیا گیا. اب علماء کی جماعت ایک طرف کھڑی ہے، بھائی تم بھی جنت میں جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ، فلاں بھی جنت میں جائے، فلاں بھی جنت میں جائے. اب یہ دوزخ میں جائے، وہ دوزخ میں جائے، فلاں دوزخ میں جائے، فلاں دوزخ میں جائے. علماء کرام کی جماعت کھڑی ہے. بالکل آخر میں اب اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں نے تمہیں کوئی عذاب دینا ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں نے تمہیں کوئی ذلیل کرنا ہے، نہیں نہیں نہیں، میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا کہ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اہل ایمان، جاؤ جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر داخل کر دو، جاؤ ان کی سفارش کرو اور جنت کے اندر لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ. یہ مقام اللہ تعالیٰ علماء کرام کو کل قیامت والے دن عطا فرمائیں گے. یہ وہ علماء کرام کہ جن کو آج ہم اپنے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے ہیں. معذرت کے ساتھ آج کی باتیں میری تھوڑی سی سخت ہوں گی، دل پہ نہ لیجیے گا، لیکن میں حقائق کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ اور حقائق کے اوپر. اندھیروں میں تیر چلانے کا میں عادی نہیں ہوں. فرمایا کہ اکرم العلماء فانہم ورثۃ الانبیاء، علماء کرام کی عزت کرو. کیوں؟ فانہم ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کرام کے ورثہ ہیں، یہ انبیاء کے دین کو آگے لے کر چل رہے ہیں، یہ انبیاء کرام کی میراث کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ان کی میراث تم تک پہنچا رہے ہیں. دراصل آج کی میری جو گفتگو کا عنوان اور جو گفتگو کا موضوع تھا وہ میں اس حوالے سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی گزشتہ ہفتے میں اوپر تلے کو تقریباً 8 یا 10 بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام جن کا نام ہے. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے نا کہ ہم تو صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کو کوئی نوبل پرائز ملا ہوا ہو، ہم تو ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو. میڈیا بھی صبح شام ان کے اوپر بھونکتا رہے گا، بولتا رہے گا، پروگرام دکھاتا رہے گا. لیکن ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے علماء اور ایسی شخصیات اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں کہ میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے صرف ایک شخصیت کا رکھوں، پھر اصل میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ابھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا. یہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب کا کارنامہ ایک طرف میں آپ کو سنا دیتا ہوں تو پھر آپ کو شاید اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی ہستی تھے اور کتنی بڑی یہ شخصیت تھے. یہ شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 27 دن کے اندر قرآن کریم حفظ مکمل کیا اور تراویح پڑھائی. 27 دن کے اندر قرآن کریم حفظ مکمل کیا اور تراویح پڑھائی. میرا ایمان ہے کہ قرآن کریم حفظ کر لینا، قرآن کریم یاد کر لینا، یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے اور یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ساری دنیا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اس کے مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیے جائیں تو وہ اس کے پاؤں کی خاک کی برابر بھی میں ان کو نہیں سمجھتا. معذرت کے ساتھ اگر میری بات بری لگے، میں خدا نخواستہ تنقید نہیں کر رہا ہوں یا میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پی ایچ ڈی کرنا چھوڑ دیجئے. میں صرف تقابل اور موازنہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور ان غلط فہمیوں کو ذہنوں سے نکالنا چاہ رہا ہوں جو معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہوئی ہیں. یہ قرآن کریم کا مقام ہے، اللہ کا کلام ہے. بھائی اللہ کا کلام یاد کیا ہے. آج ہمارا بچہ حفظ کرتا ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ کیوں مناتے ہیں خوشیاں؟ اس لیے مناتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے بیٹے نے کلام اللہ کو یاد کیا ہے، ہمارے بیٹے نے کلام اللہ کو حفظ کیا ہے، جو کہ اصل میراث ہے، جو کہ اصل کام ہے، جو کہ اصل دین ہے اور جو کہ ہمارا ایمان ہے، جس کی بنیاد پر آج ہمارا ایمان قائم ہے. شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 27 دن میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، حضور نے فلاں موقع پہ کیا فرمایا، حضور نے فلاں موقع پہ کیا حکم دیا، حضور نے فلاں موقع پر کیا عمل کیا، حضور نے فلاں موقع پہ کس عمل سے منع کیا، حضور نے فلاں موقع پہ کیا عمل کرنے کا حکم دیا. یہ سارا کا سارا علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ احادیث مبارکہ سے. اور احادیث مبارکہ میں اس وقت ہمارے نصاب میں شامل سب سے بڑی کتاب جس کو بخاری شریف سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑی کتاب ہے.
جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سمیٹ کر ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائیں ان محدثین کرام کے اوپر. شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کی شرح انہوں نے 24 جلدوں کے اندر لکھی ہے. 24 جلدوں کے اندر، کہنے کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. شیخ سلیم اللہ خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلے ہی دن پیر عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی دن قاری انور صاحب مدینہ منورہ میں 40 سال تک درس و تدریس کرتے رہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. شیخ معین الاسلام صاحب انڈیا کے اندر وہ رخصت ہو گئے، اور بڑے بڑے کبار علماء اس ہفتے کے اندر رخصت ہو گئے. تو میری آج کی جو اصل گفتگو کا عنوان اور موضوع تھا وہ یہ تھا کہ علماء کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. اسی لیے میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی سی علماء کرام کی قدر پیدا ہو جائے، تھوڑی سی ان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے. کل میں اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک وہ واٹس ایپ کسی نے مجھے کیا، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ، میں کچھ تھوڑی سی رد و بدل بھی آئی نہیں، وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ مولویوں کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، شاید کسی دنیا دار کی بات ہی ہمارے پلے پڑ جائے. مولوی تو کہ ہمارے پاس فورم نہیں ہے، ہم اس اونچے لیول پر جا کر بات نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ بول لیں گے تو اس ممبر پر بول لیں گے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ کوئی 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے. بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ آ جاتے ہیں بات سننے کے لیے. اس سے آگے ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے اپنی بات کو پہنچانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کی زبان سے حق جاری کر دیا جس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں. اور یہ مقبول صاحب نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، مجھے بہت پسند آئی انہوں نے جو بات کہی، اور میرے دل کی، کیا ہر علماء کے دل کی بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم نے علماء کے ذمے 3 کام لگائے ہوئے ہیں. ایک کام ہم نے لگایا جی نماز پڑھانا، ایک کام ہم نے علماء کے ذمے لگایا ہوا ہے نکاح پڑھانا، اور ایک کام ہم نے علماء کے ذمے لگایا ہوا ہے جنازے پڑھانا. اور نے کہا آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آج تک کبھی فجر کی اذان لیٹ نہیں ہوئی، یا فجر کی اذان یا نماز کی چھٹی نہیں ہوئی. کس بنیاد پر؟ کہ آج مولوی صاحب نے ہڑتال کی ہوئی ہے کہ جی میری تنخواہ بڑھا دو، مگر میں فجر کی نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. آج تک کسی کا جنازہ لیٹ نہیں ہوا، مولوی اپنا کام چھوڑ دے گا، آپ کے جنازے پڑھانے کے لیے آئے گا. آج تک کسی کا نکاح لیٹ نہیں ہوا اس بنیاد پر کہ جی مولوی صاحب اڑ کر بیٹھ گئے کہ جی میں نے تو نکاح پڑھانا ہی نہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. مولوی صاحب اپنا ٹائم بھی لگاتے ہیں، جاتے بھی ہیں، وقت بھی دے کر آتے ہیں، اور احسان کیا کرتے ہیں جی 500 روپے ہاتھ میں پکڑا دیے جو مولوی صاحب اللہ اللہ تو خیر ہی صلاح. میں ویسے ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء کرام کی بہت عزت اور اکرام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہم نے مولوی کو بس ایک معذرت کے ساتھ ایک کھوتا سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کو ہنکاتے جاؤ، ادھر کرنا ہو ادھر کر دو، ادھر کرنا ہو ادھر کر دو. مرضی ہماری مولوی کے اوپر مسلط ہونی چاہیے. خدا کا خوف کرو یار، وہ بھی انسان ہے. میرے منہ سے کبھی کبھی کوئی سخت الفاظ نکل جائیں تو مجھے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب آج آپ نے یہ بات کیوں کر دی ہے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی جذبات ہیں. جب آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میرے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے. آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہے، علماء کی تکلیف کا احساس نہیں ہے. آپ کو اپنی پریشانیوں کا احساس ہے، علماء کی پریشانیوں کا احساس نہیں ہے. مولوی صرف اس کام کے لیے رہ گئے کہ جی مولوی صاحب صرف صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، ہماری موج مستی لگی رہے. 20-25 لاکھ 30 لاکھ مسجد کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال کسی کو نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مولوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تو یہ سمجھا بس مولوی صاحب آئیں نماز پڑھائیں اور چلے جائیں، بس اللہ اللہ خیر سلام. مولوی کی کیا ضروریات ہوتی ہیں جی؟ مولوی کی کیا ضروریات ہوتی ہیں؟ میرے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا. میں ادھر ادھر کی باتیں تو کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ کام کی باتیں ہیں، زندگی میں کبھی نہ کبھی کام ضرور آئیں گی. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. بلکہ چشمدید گواہ کیا کہ میں خود میرے اوپر یہ گزری بھی ہے بات. ایک ہمارے نمازی ہوا کرتے تھے یہاں پہ، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. وہ ایک دن میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ رینٹ کی گاڑی میں نے لی ہوئی تھی، فیملی کے ساتھ جانا تھا. میں واپس آیا تو نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں گاڑی ڈرائیو کر کے آیا اور میں نے مسجد کے دروازے پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دی. میں یہ حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین کریں ان صاحب نے مجھے دیکھا، وہ یوں کر کے کھڑے ہو گئے. مولوی صاحب اور تسی گڈی بھی چلا لیندے ہو؟
اللہ اکبر کبیرہ. اور میں نے کہا حضرت اگر مجھے آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیا یا میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اس میں کون سی کو قیامت ٹوٹ پڑی یا کوئی آسمان کے ٹکڑے ہو گئے کہ مولوی صاحب گاڑی چلا رہے ہیں؟ ابھی بھی الحمدللہ میں گاڑی چلاتا ہوں، گاڑی ہے بھی، سب کچھ ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ. کیسے ہے کہاں سے ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہماری ضروریات غیر سے پوری کرتا رہتا ہے. آپ سوچیں یا نہ سوچیں اللہ پوری کرتا رہتا ہے. تو میرے متعلق یہاں پہ مشہور ہو گیا، میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے گاڑیوں کا کاروبار شروع کیا تو میرے متعلق مشہور ہو گیا جی مولوی صاحب کا تو تعلق ایجنسیوں کے ساتھ ہے جی، اتنا پیسہ مولوی صاحب کے پاس. اب کسی کو کیا پتا کہ نہ پیسہ میرا نہ گاڑی میری، کسی کی گاڑی ہے وہ لا کر بیچ دیتا ہوں، تھوڑی سی روزی اللہ پاک اس میں سے مجھے دے دیتا ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ. اب وہ یہ میرے متعلق یہاں پہ مشہور ہو گیا جی مولوی صاحب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا جی، مولوی صاحب تو ایجنسیوں کے بندے ہمیں لگتے ہیں. مولوی کوئی کاروبار کرے تب بدنام، نہ کرے تو مولوی تو ہوتا ہی بیکار ہے. یار مولوی کو ہم لوگوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے پاؤں کی جوتی ہے؟ یہ کوئی گٹر کا کیڑا ہے، گندی نالی کا کیڑا ہے، اس کی اپنی کوئی ضروریات نہیں ہے، اس کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہے. خدا کی قسم دل خون کی آنسو ہوتا ہے جب لوگوں کی اس طرح کی بکواسیات کانوں میں سننے کو پڑتی ہیں. لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم ہڑتالیں کر سکتے ہیں، نہ ہم جلوس نکال سکتے ہیں، نہ ہم میڈیا پر جا کر اپنا کوئی رونا رو سکتے ہیں. کیوں روئیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں نہیں ضرورت رونے کی، نہ ہمیں کسی کا محتاج بننے کی ضرورت ہے. لیکن دل کھڑتا ہے، خدا کی قسم دل کھڑتا ہے جب اپنے پیچھے لوگ نماز، یہاں پر ظالم لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر جا کر غیبتیں کرتے ہیں. دل دکھتا ہے کہ کیا فائدہ تمہاری ایسی نماز کا. یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، سلام کرنے کے لیے سامنے کہیں آمنا سامنا غلطی سے ہو جائے تو راستہ بدل لیتے ہیں، دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. ادھر بھی ایک دل اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہمیں؟ ہم لوگ انسان نہیں ہیں یا دائرہ انسانیت سے آپ لوگ ہمیں خارج کر چکے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو سوچ سوچ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا خدایا اس قوم کو کب سمجھ آئے گی، اس قوم کو کب عقل آئے گی. یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. میں اپنے رونے نہیں رو رہا آپ کے سامنے، میں معاشرے کی حالت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کی حالت ہے. خدا کی قسم آج ان علماء کی قدر کر لو، کل یہ علماء باقی نہیں رہیں گے، نہیں باقی رہیں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن ہمارے پاس موجود، حدیث ہمارے پاس موجود، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے. کیا بنی اسرائیلیوں کے پاس تورات موجود نہیں تھی؟ کیا بنی اسرائیلیوں کے پاس انجیل موجود نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی علم اٹھا لیا. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ علم اٹھایا کیسے جائے گا؟ فرمایا کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو سمجھ لو کہ علم اٹھنا شروع ہو گیا ہے. علماء اٹھنا شروع ہو جائیں گے اس دنیا سے، علماء اٹھنا شروع ہو جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم علم انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ تمہارے سینوں میں سے علم نکال لے گا. نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں علم اٹھائے گا. اللہ علم اٹھائے گا کہ ولکن يقبض العلماء ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو اس دنیا سے اٹھانا شروع کر دے گا. جب علماء اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ اب علم ختم ہونے لگا ہے، اب علم رخصت ہم سے ہونے لگا ہے. اور جب علم رخصت ہو جائے گا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حتی اذا لم یبق عالما، ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ایک عالم بھی اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لوگ جہلاء کے پاس آئیں گے، ان کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے دین کے مسئلے مسائل پوچھا کریں گے. فضلوا واضلوا، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ ایمان کی دولت جو اس وقت ہمارے پاس دولت ہے، اس سے بڑی خدا کی قسم کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ایمان کی دولت سے بڑی. کل ایمان کی دولت بھی اگر چھن گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور اگر آج تھوڑا بہت ایمان ہمارے دلوں کے اندر باقی ہے تو ان علماء کی برکت سے باقی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ان علماء کی قدر کیجئے. علماء اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس دنیا سے، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ جب کوئی بھی عالم اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا. فضلوا واضلوا، پھر ایسے لوگوں سے جا کر دین کے مسائل سیکھے جائیں گے جنہیں خود بھی کچھ نہیں آتا ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے. فضلوا واضلوا، اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے کے اوپر چلائیں گے. کیا ہم اس بات کا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم گمراہی کا راستہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ خدا کی پناہ مانگیے،
ایمان ایک سیکنڈ میں دل سے رخصت ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہوا ہے۔ الامان الحفیظ، اس وقت سے پناہ مانگیے۔ میں کوئی ڈرانے کی باتیں آپ کو نہیں کر رہا، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان علماء کی قدر کیجئے، علماء کے لفظ کو گالی مت بنائیے معذرت کے ساتھ۔ ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، پھر وقت بھی ہو گیا، میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا مولوی، آج میں بتاتا ہوں کہ مولوی کیا ہوتا ہے، آج بتاتا ہوں آپ کو مولوی کیا ہوتا ہے۔ یہ مولوی کا جو لفظ ہے نا، مولوی کا لفظ یہ گالی نہیں ہے۔ مولوی کا معنی کسی کو معلوم ہے؟ مولوی کا معنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ والا، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ مولوی ہے۔ آپ سب بھی مولوی ہیں، کیوں؟ اللہ سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے اوپر آپ سب کا بھی ایمان ہے، آپ سب بھی مولوی ہیں، تو آپ نے صرف داڑھی اور پگڑی کو مولوی کی علامت کیوں قرار دے دیا ہے؟ جس نے داڑھی رکھ لی، جس نے ٹوپی پہن لی، وہ مولوی ہو گیا، چاہے وہ ویگن کا کنڈکٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسے قرآن کی الف نہ پڑھنی آتی ہو، چاہے اسے الحمد کا نہ پتا ہو کہ الحمدللہ پڑھی کیسے جاتی ہے، لیکن چونکہ اس کے چہرے پہ داڑھی اور سر پر ٹوپی ہے تو آپ اسے مولوی مولوی کہہ کے آواز دیں گے؟ خدا کی پناہ ہے، مسئلے کو سمجھیے، گالی مت بنائیے اس لفظ کو۔ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا احترام کیجئے، جس مؤذن کی اذان سن کر مسجد میں آتے ہیں اس مؤذن کا احترام کیجئے، اس کو اپنا غلام مت سمجھیے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے خدمت کر رہا ہے، وہ نمازیں پڑھا رہا ہے تو اللہ کے لیے پڑھا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ کسی صاحب نے آ کے کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو گیا، جی ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، میں کہا جی 100 بسم اللہ، میرے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھنے آتے ہو تو کبھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نہ چھوڑو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولوی سارے کے سارے فرشتے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام سارے کے سارے فرشتے ہوتے ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، نہ انجانے میں ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف مولوی ہی کی غلطی کو کیوں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ باقی زمانہ سارا کا سارا حاجی ثناء اللہ ہے، باقی سارے کے سارے فرشتے زمانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پورے علاقے کے اندر سارے کے سارے فرشتے رہتے ہیں، ایک غلیظ آدمی ہے تو وہ صرف مولوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد کر لیجئے، اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، بھائی اپنے علماء کی عزت کرو، بھائی میری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے نبی کی تو مان لو جس سے محبت اور عشق کے دعوے کرتے ہو۔ اگر یہ مولوی آج تمہیں نبی کی باتیں نہ بتاتا تو تمہیں کیسے پتہ لگتا کہ نبی کی سنت کیا ہے؟ اگر یہ مولوی تمہیں قرآن پڑھنا نہ سکھاتا تو تمہیں کیسے پتہ لگتا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ یہ مولوی تمہیں نماز پڑھانا نہ سکھاتا تو کیسے پتہ چلتا؟ ہماری مسجد میں ایک دن ہمارے مؤذن صاحب چھٹی پہ تھے تو میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، پیچھے پوری صف بندی ہوئی، واللہ العظیم پوری صف کے اندر کوئی ایک اقامت پڑھنے والا نہیں تھا۔ یہاں یہ کام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، اقامت پڑھنا کوئی مشکل کام ہے، لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ہم گالیاں مولوی کو نکالتے ہیں، الامان الحفیظ الامان الحفیظ۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں آپ سے کہ جتنے احباب کم از کم یہاں پر بیٹھے ہو، آج کے بعد توبہ کر لو کہ کبھی علماء سے بدگمانی نہیں کرو گے۔ بدگمانی بد زبانی تک لے کر جاتی ہے، اور بد زبانی سے آگے پھر بہت سارے جرائم کا راستہ کھل جاتا ہے۔ کبھی علماء کے متعلق بدگمان نہ ہو، کوئی غلطی دیکھتے بھی ہیں تو اس کی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ اس کو سمجھ دے دے، کسی عالم کے ذریعے سے اس کو کہلوا دیجئے کہ حضرت یہ غلطی ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ باہر جا کر اسپیکر کھول کر شور مچانا شروع کر دو کہ یہ مولوی یہ تو مولوی وہ، مولوی فلاں ہے تو مولوی گمارے، مولویوں کو ختم کر دو امن ہو جائے گا، مولویوں کو ختم کر دو یہ ہو جائے گا، مولویوں کو نکال دو تو یہ ہو جائے گا۔ مولوی کو نکال دو، ایک دن جنازہ نہیں پڑھ سکتے آپ لوگ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جامعہ اشرفیہ کے اندر یہ واقعہ، ہمارے استاد محترم نے ہمیں بھی بتایا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، پتہ نہیں کتنے پرائزز اور کتنے نوبل انعام جیتے ہوئے اس نے، اور کتنی ڈگریاں اس کے پاس، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، لوگ اسے تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ ہے اور مجھے نماز جنازہ نہیں پڑھنی آتی۔ بھائی نماز جنازہ کے اوپر تو سب کا ایمان ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس کے اوپر تو سب کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مولوی کے بغیر پڑھ کے دکھا دو۔ اس لیے کچھ تھوڑی سی باتیں اگر میری سخت لگی ہوں تو معذرت، لیکن خدا کے واسطے حضور کا یہ فرمان یاد کر لیں،
اکرموا العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، اکرموا العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، اپنے علماء کرام کی عزت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام کے ورثاء ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے، اور علماء اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو چکے ہیں، اس لیے کہ کل کو وہ وقت آئے کہ ہمارے پاس سیکھنے اور سکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس وقت سے پہلے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر لیجئے، علماء کی محافل میں جائیے، چاہے 5 منٹ کے لیے جائیں لیکن جائیں ضرور، اپنے امام کا احترام کریں، سلام دعا کریں، مسئلے مسائل پوچھیں۔ خدا کی قسم اگر کوئی میرے سے آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا سر یوں فخر سے بلند ہو جاتا ہے، میری گردن میں سریا آ جاتا ہے کہ لوگ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو میرے سے آ کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ لیکن جب یہی لوگ عزت اتار کر ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو جتنا وہ سر فخر سے بلند ہوا ہوتا ہے اتنا ہی وہ سر ندامت اور شرمندگی سے نیچے بھی جھک جاتا ہے، اتنی ہی ذلت محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو خدا را علماء کو شرمندہ نہ کیجیے، علماء کے پاس جائیے، ان سے مسائل پوچھیے، ان سے مسائل سیکھیے، ان کے اوپر اعتراض نہ کیجیے، اگر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آسان طریقے سے ان کی غلطی ان کو بتلائیے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔